بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ ابن عباس سے روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر 500 سال کے عرصے کے برابر وہاں وقت گزارا۔ شیطان ابلیس نے جب آپ کو بہکایا اور آپ بہک گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ ہوا کے اعتبار سے زمین کا بہترین خطہ ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں آدم علیہ السلام کو اتارا اور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا سے تعلق جوڑا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ پس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھیں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا۔ اور میدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو جہاں پہچانا اس کا نام عرفات پڑ گیا، اور جس جگہ یہ دونوں اکٹھے ہوئے اس کا نام جمع کے پڑ گیا۔ آدم علیہ السلام کو ہند کی وادی میں جہاں اتارا گیا اس کو سراندیپ یعنی سری لنکا میں بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا۔ اماں حوا کو ارض مکہ پر اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا، عطا بن ابی رباح سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ پر زمین پہ اتارا تو ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام و مناجات سنتے تھے اور اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیبت کھانے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات عبادات کو سنے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے گھبراہٹ محسوس کی اور اپنی مناجات عبادات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے رستے کی طرف کر دیا۔ آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل بیابان بنتی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا۔ پس آدم علیہ السلام اس کا مسلسل طواف کرتے رہے، اور جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ یہ یاقوت اٹھا لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قرآن حکیم میں یہ آیت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ یہ آیت اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے جو پہلا لباس پہنا، کیونکہ جنت کے اندر آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے اور اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں لگا لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ایک دمبا کو ذبح کرو جو جنت سے نازل کردہ تھا۔ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پس انہوں نے اسے ذبح کیا، اس کی اون لی، حوا نے اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر کپڑا بنا لیا۔ اس سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا
اور ہوا نے اپنے لیے ایک دوپٹہ اور چادر تیار کی۔ دونوں یہ لباس پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو اور پھر اس کا طواف کیا جائے جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ اس گھر میں تمہاری اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا بشرط کہ وہ میری فرما بردار ہو۔ آدم نے فرمایا، اے میرے رب العالمین، میں کیسے یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ اس جگہ سے واقف ہوں نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم کا جس کسی باغ سے گزر ہوتا وہ انہیں اچھا لگتا، وہ کہتے مجھے یہیں چھوڑ دو، مگر فرشتہ نے کہا تمہاری جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر آدم علیہ السلام ٹھہرتے گئے وہاں آبادیاں بنتی چلی گئیں، جس مقام کو چھوڑ دیا وہ جنگل بیابان ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھر سے کی۔ پہلا پتھر طور سینا، دوسرا طور زیتون، تیسرا کوہ لبنان اور چوتھا کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا گیا۔ جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو فرشتے نے انہیں عرفات کی طرف لے گیا اور آدم کو وہ تمام مقام دکھائے جہاں حج ادا کرتے ہیں، مناسک حج دکھائے اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں مکہ واپس لایا گیا، 1 ہفتہ بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے۔ بوز نامی پہاڑ پر آپ کی وفات ہوئی۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے بیان کیا انہوں نے پیدل چل کر 40 حج کیوں کیے، تو اب انہوں نے فرمایا وہ سوار کیوں نہ ہوتے، کون سی چیز تھی جو انہیں اٹھا سکتی؟ اللہ کی قسم ان کا 1 قدم 3 دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ فرشتے ان کی سانسوں کی شکایت کرتے تھے، پاس رب رحمان نے ان کا قد 40 سال کی مسافت کی باقدر پست کر دیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔